قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. یہ باب ہے جمع کرنا دو نمازوں کا سفر میں. سفر میں نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے. جمع کی نمازیں 4 ہیں: ظہر عصر کے ساتھ اور مغرب عشاء کے ساتھ. فجر کی نماز کسی نماز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، وہ اکیلی پڑھنی ہے، سفر ہو، حضر ہو، مرض ہو یا کچھ بھی ہو. لیکن جمع کی 4 نمازیں ہیں جن میں سے 2 نہاری یعنی دن کی ہیں اور 2 لیلی رات کی ہیں. تو ظہر عصر کے ساتھ اور مغرب عشاء کے ساتھ جمع کرنا جائز ہے مسافر کے لیے. احادیث میں کچھ عذر آتے ہیں، ان عذروں کی بنا پر نمازیں جمع کرنا جائز ہیں. ایک عذر سفر ہے، دوسرا عذر جو ہے وہ بارش ہے، بارش میں بھی 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تیسرا عذر خوف، کوئی بھی خوف، دشمن کے حملے کا خوف، دشمن کے مقابلے کی تیاری، دشمن سامنے ہے اور اس کے حملے کا خوف ہے، تو آپ نمازوں کو جمع کر لیں تاکہ نمازوں سے فارغ ہو کر ایک لمبا وقت دشمن کا مقابلہ کر سکیں، اور تاکہ یہ نہ ہو کہ مقابلہ شروع ہو اور اگلی نماز کا وقت ہو جائے. تو شریعت نے اس قسم کے عذروں پر نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت دی ہے. یہ شریعت کی سماحت ہے اور یہ برکت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام اور تحفہ ہے جو اپنے بندوں کو عطا فرمایا. اب چونکہ جمع کرنا ثابت ہے، جمع کی 2 قسمیں: جمع تقدیم اور جمع تاخیر. جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ اگلی نماز کو پیچھے لے آئیں. عصر کی نماز کو آپ ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں، عشاء کی نماز کو آپ مغرب سے ملا کر پڑھ لیں. جمع تقدیم ہے. اور جمع تاخیر یہ ہے کہ پہلی نماز کو آگے لے جائیں، یعنی ظہر کو آپ مؤخر کریں، لیٹ کریں حتیٰ کہ عصر کا وقت آ جائے تو اس کو آپ عصر سے ملا کر پڑھ لیں. مغرب کو لیٹ کریں، اتنا مؤخر کریں کہ عشاء کا وقت ہو جائے تو آپ عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں. جب بھی پڑھنا چاہیں، جب بھی عشاء کا وقت باقی ہے اس وقت تک آپ جمع کر سکتے ہیں. آپ نے حج کیا ہوگا اور حج میں جمع کے دونوں رنگ موجود ہیں. آپ نے میدان عرفات میں ظہر عصر جمع کی ہوگی، ظہر عصر جمع کی ہوگی آپ نے، اور یہ جمع تقدیم ہے. آپ نے ظہر کے وقت ظہر بھی پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، اور پھر مزدلفہ میں جا کر آپ نے مغرب عشاء پڑھی. یہ جمع تاخیر ہے. آپ نے مغرب کو عشاء کے وقت میں آپ لے گئے، مغرب بھی پڑھی اور عشاء بھی پڑھی. یہ شریعت کی رخصت اور سماحت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جس کو قبول کرنا باعث خیر و برکت ہے. حدیث میں عبداللہ بن عباس کی حدیث رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع فی السفر بین صلاۃ الظہر والعصر. آپ جمع کرتے تھے سفر میں ظہر اور عصر کی نماز کو، جمع کرتے تھے فی السفر، سفر میں ظہر اور عصر کی نماز کو. اذا کان علی ظہر سیر، جب آپ ہوتے چلنے کی پشت پر، سفر کی پشت پر، یعنی آپ کا سفر جب قائم ہوتا، آپ چل رہے ہوتے، جا رہے ہوتے، نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ 2 نمازیں جمع کر کے پڑھ لیتے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جمع کب ہے؟ جب آپ چل رہے ہو، جب آپ کا سفر جاری ہو. آپ یہاں سے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو مکہ پہنچنے تک جو سفر آپ کا ہو رہا ہے، آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، سفر آپ کا جاری ہے، اس دوران جو بھی نماز آئے اس کو آپ قصر اور جمع کر کے پڑھ لیں. یہ علی ظہر سیر، جب آپ سفر کی پشت پر ہوتے اور سواری کی پشت پر ہوتے تب آپ جمع کر لیتے. لیکن اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس وقت بھی، اور جب آپ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں، آپ مسافر ہیں، مکہ پہنچ گئے، جب تک آپ مکہ میں مقیم ہیں آپ کی حیثیت ایک مسافر کی ہے. 2 دن رہیں، 5 دن رہیں، 7 دن رہیں، ان دنوں میں بھی آپ اگر چاہیں تو نماز کی قصر اور نماز کی جمع جو ہے وہ آپ کے لیے درست ہے، اور شریعت کی رخصت آپ کے لیے موجود ہے. اذا کان علی ظہر سیر، اس حدیث میں یہ قید ہے. لیکن بقیہ حدیث میں جب آپ منزل مقصود پر پہنچ جائیں پھر بھی آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں. یجمع بین المغرب والعشاء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا کرتے تھے، تقدیماً بھی اور تاخیراً بھی. تقدیم یہ کہ اگلی نماز کو پہلے لے آئیں، اور تاخیر یہ کہ پہلی نماز کو آگے لے آئیں اور جمع کر لیں.
اس طرح ظہر میں بھی عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ. جو عذر ہیں وہ یہی ہیں. عبداللہ بن عباس کی حدیث صحیح مسلم میں کہ صلی رسول اللہ علیہ وسلم الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فی غیر خوف ولا مطر، کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر جمع کی اور مغرب عشاء جمع کی، حالانکہ نہ آپ کو کوئی خوف تھا اور نہ بارش ہو رہی تھی. نہ بارش ہو رہی تھی نہ خوف تھا، اور آپ مدینہ میں موجود تھے، مسافر بھی نہیں تھے، نہ کوئی خوف تھا اور نہ کوئی بارش ہو رہی تھی. یہ نبی علیہ السلام نے کیوں کیا ایسا؟ یہ بیان جواز کے لیے. بہت سے لوگ حرج محسوس کر سکتے ہیں کہ میں سفر میں نماز جمع کیوں کروں، ابھی عصر کا وقت ہوا ہی نہیں، میں کیسے پڑھ لوں، عشاء کا وقت ہوا ہی نہیں، میں کیسے ادا کر لوں. حرج میں پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں مدینہ منورہ میں بحالت مقیم ایک بار یا بعض اوقات نمازوں کو جمع کیا، حالانکہ نہ بارش ہو رہی ہے نہ کوئی خوف ہے نہ آپ مسافر ہیں، جمع کیا. اور آپ نے یہ تعلیم دی کہ اگر عام حالات میں میں نماز جمع کر رہا ہوں تو سفر یا بارش یا خوف میں تمہیں بھی نماز جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور کوئی تکلیف اس میں تم محسوس نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اس کو قبول کرو. اللہ تعالیٰ جیسے عظیمت کو اپنانے پر خوش ہوتا ہے، ایسے رخصت اور انعام کو بھی قبول کرنے پر خوش ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ان اعذار کے تحت نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. ابن عباس نے فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں ایک بار نماز جمع کی، یعنی ظہر عصر کے ساتھ مغرب عشاء کے ساتھ، حالانکہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور آپ مقیم ہیں اور خوف بھی نہیں دشمن کے حملے کا. تو یہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اراد اللہ یحرج امتہ، کہ نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ امت کو حرج میں نہ ڈال دیں، مشقت میں نہ ڈال دیں. اس کا معنی یہ کہ ہو سکتا ہے لوگ جب نمازوں کو جمع کریں سفر میں یا بارش میں تو ان پر حرج ہو کہ میں ابھی نماز کا وقت ہوا ہی نہیں تو کیسے یہ نماز پڑھ لوں، یا میں وقت پر نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو لیٹ کر رہا ہوں. تو یہ حرج کی بات نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے مقیم ہونے کے باوجود نمازوں کو جمع کر کے دکھایا. جب اس طرح جمع میں کر رہا ہوں تمہاری تعلیم کے لیے تو سفر اور مرض اور خوف یہ تو ایک علت ہے جو جمع کو جائز قرار دیتا ہے. تو ان حالات میں تم نمازوں کو جمع کر سکتے ہو، تو تمہیں کسی قسم کا حرج اور اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ان نمازوں کو قبول فرمائے گا. یہ شریعت کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے، رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے. والتوفیق بید اللہ تعالی. وصلی وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین.